کیا پاکستان میں ملٹری اینڈ سول اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے؟ ہائی ایوری ون، دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی، جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ہٹی ہے یا ہٹائی گئی ہے، اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ تواتر کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے پہلے دبے دبے الفاظ میں، اب بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو ملٹری کا کردار ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یا بڑے بڑے جرنیلوں کا، عام لفظوں میں بات کریں گے، اور جو سول بیوروکریسی ہے، خاص طور پہ ملٹری کا انہوں نے اشارہ کیا کہ جن کو ان کو نیوٹرلز بھی کہا اور بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، ہینڈلرز بھی کہا گیا، لیکن عجیب سی بات ہے کہ کوئی کھول کے نام نہیں لیتا۔ کھول کے نام لینا چاہیے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی جرنیل ہیں، کرتا دھرتا ہیں فوج کے، وہ ان کا یا پاکستان کی جو بڑی ایجنسیاں ہیں، کیا ان کا کوئی سیاسی کردار رہا ہے؟ سب کہتے ہیں رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ماضی میں حکومتوں کو بدلنے میں اچھاڑ پچھاڑ جو بھی ہے تو، لیکن اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ہر طرف اس کردار کی بات ہو رہی ہے کہ جو فوجی جرنیل ہیں بڑے بڑے، ان کا کردار سیاست میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا فوج محض ایک ادارہ ہے؟ جیسے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی جو ہیں وہ کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، جہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے، حقیقی جمہوریت جن ممالک کے اندر ہے۔ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ کوئی جنرل اٹھ کے کوئی سیاسی بیان دے دے اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرے۔ ایک طوفان آ سکتا ہے اگر ایسا ہو تو۔ ہندوستان جو پاکستان کا پڑوسی، وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ سیاستدان ملک کو چلاتے ہیں، یہ جمہوریت کا ریئل حسن ہے، وہ والا حسن نہیں جس کی بات ہم اکثر پاکستانی چینلوں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کہنے کی باتیں ہیں آنیسٹلی۔ اب عمران خان کے اقتدار سے ہٹائے جانے یا جانے کے بعد آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بڑے بڑے جنرلوں کے اگینسٹ باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کسی بڑے جنرل کی، یا جنرل باجوہ جیسے اس وقت فوج کے کمانڈر ہیں، ان کی پکچر جو ہے وہ ڈالی جائے سوشل میڈیا کے اوپر، لوگ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ان کو تنقید کرتا ہے، کوئی سخت الفاظ ان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ایسا شاید ماضی میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور جو آئی ایس پی آر جو ہے فوج کا ترجمان ادارہ، وہ ٹویٹ ہی نہیں کرتا۔ پہلے اکثر ٹویٹس آتی تھی ان کی، اب جیسے کوئی ٹویٹ کرے، بعد کوئی اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تو گھوم پھر کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بات ٹاپک کوئی اور ہے کہ جیسے کوئی کسی کھلاڑی کے بارے میں یا کوئی پالیسی کے بارے میں، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ خان صاحب کی فیور میں یا اور طریقے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اب کلچر بدل رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جو ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ان کا سیاسی کردار ہے وہ ختم ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر اب اویئرنیس آ گئی ہے۔ تو یہ واقعی جو ہے بگننگ آف دا اینڈ ہے اس سیاسی کردار کا، جو فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کہنے عجیب سا لگتا ہے، فوج کا جو کردار ہے یا ملٹری کے اداروں کا جو کردار رہا ہے یا سنا ہے اس کے بارے میں، اب اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب خان صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے یا لائی گئی ہے، تو جس کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کہا جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھنا کیا حال کر دیا چند دنوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر ملک کی اکانومی کا۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارا اقتدار تھا تو کم از کم اسٹیبلش ہو رہا تھا سارا کچھ، کہ ملک جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے مالی لحاظ سے اور اقتصادی ظاہر لحاظ سے۔ تو اب جو ہے انہوں نے کلیئر بول دیا ہے، اور سمیع ابراہیم صاحب کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بول ٹی وی کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کمزور ہوگی تو پھر جو ملٹری کا بجٹ ہے ان کو پیسہ ملٹری کو بھی نہیں ملے گا، وہ پھر فوج کمزور ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ 3 ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں، لیکن اف کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے کہ انٹرفیئرنس، اور آپ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتے، اپنی مرضی سے اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں، یہ وہ سارا، تو یوں لگ رہا ہے کہ واقعی جو ہے یہ ملٹری یا سول جو ادارے ہیں ان کی انٹرفیئرنس واقعی ختم ہو سکتی ہے یا ختم ہونے جا رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ فوج کا سیاسی کردار اگر ختم ہوگا تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ وہ کمزور ہو جائے گی،
फ़ौज का जो काम है वो करेगी, और फ़ौज को तगड़ा ही होना चाहिए, और फ़ौजी तगड़े ही होते हैं, वो फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं, उनकी अपनी महारत जो है वो हथियारों के ऊपर सारा कुछ है, तो उन्होंने कौन सा कमज़ोर होना है, तो वो मजबूत रहेंगे तो ज़ाहिर कंट्री का जो है वो जो दिफा है, डिफेंस है, वो भी मजबूत रहेगा। सियासी किरदार की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ौज को क्या ज़रूरत है कि अपनी मर्ज़ी के बंदे लाए ना लाए, हुकूमत कोई भी हो, जैसी भी हो, पॉपुलर हो, मखलूत हो, एक पार्टी की हो, चंद पार्टियों ने मिलकर बनाई हो, उन्होंने सियासी मामला जो है वो चलाने हैं। फ़ौज को उनके हिस्से का बजट तो मिलता रहेगा जितनी मुल्क की ज़रूरत है। तो इसलिए अब वाकई वक्त आ गया है कि अब ये सारे शकूक व शुबहात ख़त्म हों और फ़ौज का जो सियासी किरदार है वो ख़त्म हो जाए, और सियासतदान जो है वो मुल्क को चलाएं, और हकीकी जमहूरी जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बने, और उससे बहुत सी बेहतरी आएगी, बहुत सी बेहतरी आएगी। फिर हम देखेंगे कि लोग जो हैं अकाउंटेबल ठहराएंगे, सियासतदानों को सही पकड़ेंगे इलेक्शन के ज़रिए, जब भी उनको मौका मिलेगा, जब उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जाएगा, लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं। तो अब ये वाकई इंकलाब की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इस लिहाज से कि ये जो फ़ौजी इदारे हैं या ताकतवर इदारे हैं, इनका सियासी किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं खुल के, क्योंकि आपका जमहूरी और बिल्कुल बेसिक आपका राइट है, बुनियादी हक़ है आपका। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, और वाओ टीवी को जो खुदाम के फजल से इंडिपेंडेंट आपकी वॉइस है, इसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अवेयरनेस के व्यू पॉइंट से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाय, दिस इज तस्कीन खान एट विंजर कासल एंड यू आर वाचिंग वाओ टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।